بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر جلسہ مولانا رضی الاسلام صاحب اور دیگر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا، میرا عنوان شخصیت کا ارتقاء اور اخلاقیات ہے. اس میں متجدد چند پوائنٹس پہ گفتگو کروں گا. شخصیت کیا چیز ہے، شخصیت کا ارتقاء کسے کہتے ہیں، اخلاقیات کا اس سے کیا تعلق ہے، اور پھر شخصیت کے ارتقاء میں اخلاقیات کس طرح معاون ہوتی ہے، اور نفس کے تزکیے میں اخلاقیات کس طرح معاون ہوتی ہے. عزیزو، شخصیت کیا چیز ہے یا پرسنالٹی کسے کہتے ہیں؟ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق سوچنے، محسوس کرنے اور برتاؤ کرنے کا وہ مخصوص طریقہ جو ایک انسان کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے اور وہ اس کے کاموں، اس کی حرکتوں اور اس کے طور طریقے سے جھلکتا ہے، اسے ہم شخصیت کہتے ہیں. آپ کی شخصیت ہی وہ چیز ہے جو آپ کو دوسروں سے الگ کرتی ہے، سماج میں آپ کی حیثیت، آپ کی قیمت اور آپ کی ویلیو متعین کرتی ہے. شخصیت کا ارتقاء کیا چیز ہے؟ ہر انسان یقیناً اپنی قیمت کو بڑھانا چاہے گا. وہ یہ چاہے گا کہ سماج اور معاشرے میں اس کی ویلیو زیادہ سے زیادہ ہو، اور اس کے لیے وہ اپنی شخصیت کو نشو و نما دینے اور اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کرے گا. اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے، کہ اس مقصد کے حصول کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ شخصیت کے جو بنیادی عناصر ہیں ان کے ارتقاء کے لیے جدوجہد کرے. وہ اپنے سوچنے سمجھنے کے طریقے کو بدلے، وہ اپنی محسوس کرنے کی صلاحیت کو صحیح رخ پر پروان چڑھائے. اس طرح بالآخر وہ لوگوں کے تئیں اپنے برتاؤ اور رویے کو بدلنے میں کامیاب ہو جائے گا. کہ یہی تینوں شخصیت کے بنیادی عناصر ہیں: آپ کے سوچنے کا طریقہ، آپ کی محسوس کرنے کی صلاحیت اور لوگوں کے تئیں آپ کا رویہ. شخصیت کے ارتقاء کے بہت سے طریقہ کار اور ذرائع ہو سکتے ہیں، کچھ مثبت اور کچھ منفی. ہو سکتا ہے آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ آپ کی شخصیت ارتقاء کے مدارج طے کر رہی ہے، جبکہ وہ در حقیقت تنزلی کا شکار ہو. تبدیلی بہرحال دو طرفہ ممکن ہوتی ہے. جب بھی کسی شخص یا سماج میں تبدیلی آتی ہے تو اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہوتا کہ اس کی شخصیت یا اس سماج کا ارتقاء ہو رہا ہے. بہت ممکن ہے کہ یہ تبدیلی منفی رخ پر ہو اور مزید تنزلی کا باعث بن رہی ہو. شخصیت کا ارتقاء کوئی منزل نہیں ہے کہ اس تک کسی بھی راستے سے ہو کر پہنچا جائے، بلکہ ایک مستقل سفر ہے، اور آپ کو کون سا راستہ اختیار کرنا ہے اور وہ راستہ بجائے خود کتنا صحیح ہے، یہ بھی معنی رکھتا ہے. سوال یہ ہے کہ آخر یہ معلوم کرنے کا پیمانہ کیا ہے کہ ہماری شخصیت کا ارتقاء ہو رہا ہے یا شخصیت مزید تنزلی کی طرف گامزن ہے. سماج میں ملنے والی مصنوعی عزت کبھی آپ کی شخصیت کا پیمانہ نہیں ہو سکتی. میں مصنوعی عزت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہو پاتا کہ یہ آپ کو عزت در حقیقت عزت مل رہی ہے یا لوگ مجبوری میں آپ کو عزت دے رہے ہیں. ساتھ ہی آپ کی مادی بڑھاؤ، آپ کی مادی نشو و نما کبھی آپ کی شخصیت کا آئینہ دار نہیں ہو سکتا. تیرے بلند مناصب کی خیر ہو یا رب، کہ ان کے واسطے تو نے کیا خودی کو ہلاک. آخر میں اخلاقیات ہی ایک ایسا پیمانہ بچتا ہے جسے حقیقی معنوں میں شخصیت کا پیمانہ قرار دیا جا سکتا ہے. یہی چیز آپ کی شخصیت اور سماج میں آپ کی حیثیت بھی متعین کرے گی. دراصل شخصیت کا ارتقاء اور اخلاقیات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں اور اخلاقی اقدار میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے تو یقیناً آپ کی شخصیت بھی نشو و نما پا رہی ہے. لیکن اگر آپ کی اخلاقی حالت رو بزوال ہے تو یقیناً آپ کی شخصیت بھی تنزلی کا شکار ہے. اخلاقیات کا حقیقی مفہوم سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اخلاقیات کے لیے انگریزی میں ایتھکس اینڈ مورلز کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن میں ان کے استعمال کو مناسب نہیں سمجھتا. یہ الفاظ مروجہ اصولوں پر مبنی ہیں، گویا سماج اور معاشرے میں جو رائج ہے وہی ان کے لیے ایتھیکل اینڈ مورل بھی ہے، جبکہ ہمارے مطابق یہ اخلاق کوئی مروجہ چیز نہیں ہے. ہر فرد شعوری طور پر اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ اچھائی، بہتری اور نیکی کو انجام دینے کے لیے جو کام کرتا ہے وہ اخلاقی کام ہے. اخلاقیات قطعی اس پر منحصر نہیں ہے کہ اور لوگ کیا کر رہے ہیں یا زمانے کا طرز عمل کیا ہے. جو اخلاقی لحاظ سے غلط ہے وہ غلط ہی رہے گا، چاہے ساری دنیا اس کے حق میں کیوں نہ ہو. جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو رائج ہے وہی اخلاق کا تقاضا ہے، انہوں نے کیسے بڑے بڑے جرائم کیے یہ ہمارے سامنے ہے. یہودیوں کے متعلق صرف یہودیوں کی جان قیمتی تھی، ان کے اخلاقی اقدار ان کو یہی سکھاتے تھے. نتیجہ یہ ہے کہ لاکھوں لاکھ غیر یہودیوں کے خون سے ان کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ یہودیوں میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو امانتیں لوٹا دیتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ایک درہم بھی آپ کو واپس نہیں کرتے، کیونکہ ان کے اخلاق، ان کے اقدار ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ صرف یہودیوں کے معاملے میں ان سے سوال و جواب کیا جائے گا. اسی طرح سے وہ مذاہب، وہ قومیں جن کے نزدیک ان کے اخلاق انہیں جانوروں کا گوشت کھانے سے تو روکتے ہیں، لیکن انسانوں کا خون بہانے سے ان کے اخلاق انہیں نہیں روکتے. اور ان کی اس جرم کی جو شناعت ہے وہ دن بدن ہمارے سامنے آ رہی ہے.
اسلام کے بتائے ہوئے اخلاقی اصول بہت جامع اور عالمگیر ہیں، کسی زمانے کے لیے، کسی ایک خاص قوم کے لیے، کسی ایک جگہ رہنے والوں کے لیے نہیں ہے، وہ انسانوں کی فطرت کو اپیل کرتے ہیں، اس لیے وہی قابل عمل بھی ہے۔ یہ محض میرا زبانی دعویٰ نہیں، بلکہ آگے ہم تفصیل سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شخصیت کے ارتقاء کے راہ میں جو رکاوٹیں حائل ہیں، کس طرح اسلامی اخلاقیات ان رکاوٹوں کو دور کرتی ہے۔ شخصیت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ ذہنی تناؤ ہے۔ ذہنی تناؤ کا اسلام کے فلسفہ اخلاق سے بہتر حل کہیں اور نہیں ہے۔ ذہنی تناؤ سے حد سے بڑھ جانے کے نتیجے میں ہی کوئی شخص خودکشی کرتا ہے۔ خودکشی کا ریٹ ان ممالک میں سب سے زیادہ ہے جو دین بیزار اور تمدن کی دوڑ میں سب سے آگے ہیں۔ خودکشی کے عالمی فہرست میں ہمیشہ یورپ اور امریکہ کے سر فہرست نظر آنے کی یہی وجہ ہے۔ دوسری طرف جتنے مذہب پسند ممالک ہیں، بالخصوص اسلامی ممالک، وہاں خودکشی کا ریٹ بہت کم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام نے خودکشی کو تو حرام قرار دیا، لیکن ساتھ ہی ذہنی تناؤ تک کھینچ کر لے جانے والے تمام دروازوں کو بھی سختی سے بند کر دیا ہے۔ ذہنی تناؤ کی ایک بڑی وجہ زندگی سے مایوسی ہے۔ وہ لوگ جن کا ماننا ہے کہ زندگی دنیا ہی سب کچھ ہے، سارا سکھ دکھ اس دنیا تک ہی محدود ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، وہ تو اس زندگی سے مایوس ہو کر اپنی جان دے سکتے ہیں۔ لیکن جو اس فانی دنیا سے زیادہ اس ابدی دنیا کی فکر کرتے ہو اور ہمیشہ آخرت کا تصور ان کے سامنے ہوتا ہو، ان سے یہ خدشہ نہیں ہے کہ وہ اپنی جان یوں ہی گنوا بیٹھیں گے۔ ذہنی تناؤ کی ایک بڑی وجہ مظلومیت کا احساس ہے۔ انسان جب یہ محسوس کرتا ہے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، اسے دبایا اور کچلا جا رہا ہے اور ظلم کرنے والے عیش و مستی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ اسلام ایک تو آپ کو مظلوم بن کر جینے سے منع کرتا ہے، حتی المقدور اپنے آپ کو اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کا سبق دیتا ہے، نیز یہ بھی کہ ایک مظلوم مسلمان خود کو بیار و مددگار محسوس نہیں کرتا، اسے یقین ہوتا ہے کہ دیر سویر لیکن اس کو انصاف ضرور ملے گا۔ ذہنی تناؤ کی ایک بڑی وجہ گھریلو تناؤ بھی ہے۔ اس تناؤ کی عمومی وجہ کسی ایک فریق کے ناجائز تعلقات یا فریق ثانی کی بدگمانیاں ہوتی ہیں۔ ناجائز تعلقات کو روکنے کے معاملے میں اسلام جتنا سخت ہے شاید ہی کوئی اور مذہب ہوگا، اور ساتھ ہی بدگمانی سے بھی یہ کہہ کر روکا گیا ہے کہ بدگمانی گناہ کا سبب ہے، اور اگر بدگمانی آگے بڑھ کر جھوٹے الزام لگانے تک پہنچ جائے تو اس کی انتہائی سخت سزا قرآن مجید متعین کرتا ہے۔ ذہنی تناؤ نوجوانوں میں ایک بڑی وجہ ناسمجھی میں کیے گئے معاشقے بھی ہوتے ہیں، جن میں وہ تمام حدود کو پھلانگ جاتے ہیں اور پھر بھی اگر خواہش پوری نہیں ہوتی تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں۔ اسلام نہ صرف یہ کہ اس طرح کے ناجائز اور نامعقول معاشقوں سے روکتا ہے، بلکہ اس کا دروازہ پوری طرح سے بند کرنے کے لیے مخالف جنس سے دوری بنانے کی بھی تاکید کرتا ہے۔ یہ چند مسائل ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان ذہنی تناؤ کا شکار رہتا ہے، اور جب تناؤ حد پار کر جاتا ہے تو وہ زندگی سے مایوس ہو کر اس دنیا کو خیر آباد کہہ دیتا ہے۔ جو شخص اس طرح کے ذہنی تناؤ کا شکار ہو، اس کے لیے اپنی شخصیت کے بارے میں غور و فکر کرنا اور شخصیت کے ارتقاء کے لیے جدوجہد کرنا ناممکن ہے، اور اس تناؤ کا واحد حل اسلامی فلسفہ اخلاقیات میں مضمر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ کر شخصیت کے ارتقاء کے لیے جدوجہد کرنا فضول ہے۔ دوسری اور آخری شخصیت کے ارتقاء کے راہ میں جو رکاوٹ میں آپ سے بیان کروں گا وہ ہے وقت کا غیر اخلاقی کاموں میں استعمال۔ اسلام کا نظریہ اخلاقیات آپ کے وقت کو بےہودہ اور بے ہنگم کاموں میں برباد ہونے سے بچا لے گا۔ شخصیت کا ارتقاء ایک دقت طلب، وقت طلب اور محنت طلب کام ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ شخصیت کو نکھارنے اور اس کو پروان چڑھانے کی خاطر بڑی محنت اور بڑا وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ اپنے ایک ایک منٹ کا حساب نہ رکھیں اور اس کو صحیح مصرف میں استعمال کرنے میں نہ لگے رہیں۔ عام نوجوانوں کے وقت کا ایک بڑا حصہ فلمیں اور اکثر فحش فلمیں دیکھنے میں صرف ہوتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ فحش فلمیں دیکھنے والوں سے کبھی یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنی شخصیت کے نشو و نما کے لیے وقت نکال سکیں گے اور اپنی شخصیت کی تعمیر کر سکیں گے۔ اسلام کا نظریہ اخلاقیات ہر اس چیز کو دیکھنے سے روکتا ہے جو ذہن و دماغ پر مسلط ہو جائے اور اسے برائی کا گھر بنا دے۔ وہ مناظر چاہے اسکرین پر ہو یا کسی پارک اور پارٹی کلب میں ہو یا سڑک چلتے ہی کیوں نہ ہو۔ شرم و حیا اسلام کے فلسفے اخلاقیات کا بہت بنیادی ستون ہے۔ نبی کا فرمان ہے، اگر تم میں شرم و حیا باقی نہیں ہے تو پھر تم جو چاہو کرو، ہم سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسلام کے نظریے اخلاق پر عمل پیرا ہونے کی برکتوں سے جو وقت انجان لڑکیوں سے بات کرنے اور فحش تصورات میں رات رات بھر جاگنے میں مصروف صرف ہوتا ہے، وہ بھی بچے گا۔ لوگ جب رات بے مصرف کاموں کے لیے جاگیں گے تو یقیناً دن سو کر ہی گزاریں گے، اور اس کا حاصل وقت کی بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ لوگوں کے وقت کا ایک بڑا حصہ دوسروں کی برائی کرنے اور اکثر ان کے خلاف چالے چلنے میں برباد ہو جاتا ہے۔ ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا اور ماہ و سال بیتتے چلے جاتے ہیں۔ جب موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے خود سے زیادہ اوروں کی فکر میں وقت برباد کر دیا اور زندگی بے مصرف کھپا دی۔ نبی کا فرمان ہے کہ بندے کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ غیر متعلق معاملات میں نہ پڑے۔
جو لوگ یا جو معاملات اس سے متعلق نہ ہو خواہ مخواہ اس میں وقت اور اپنی صلاحیتیں نہ برباد کریں. یہ اخلاقیات ہی ہیں جو ہمیں دوسروں کا برا چاہنے بلکہ دوسروں کے بارے میں برا سوچنے سے بھی سختی سے روکتی ہیں. اس طرح جب آپ دوسروں کے معاملات میں نہ پڑھ کر اپنے بارے میں غور و فکر کریں گے تو یقیناً آپ کے اندر اپنی شخصیت کی تعمیر کی خواہش انرائی لے گی اور آپ ارتقاء کے پرشوق راستے پر گامزن ہو جائیں گی. وگر آپ اپنے فائدے کے لیے کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے لگے، کسی دوسری کی شخصیت کو مجروح کر کے اس کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلا کر آپ اس کی کرسی پر تو چڑھ بیٹھیں گے، لیکن اس سے آپ مادی لحاظ سے تو شاید اس سے اوپر اٹھ جائے، لوگوں کی نظروں میں شاید اس سے بڑے بن جائیں، لیکن در حقیقت آپ اخلاقی طور پر پسماندہ ہی رہ جائیں گے. آپ کی شخصیت کبھی ارتقاء کے بلند و بالا مراتب سے آشنا نہیں ہو سکے گی. نوجوانوں کے دن کا ایک بڑا حصہ بلکہ صحیح معنوں میں جوانی کا ایک بڑا حصہ غیر ضروری لڑائی جھگڑوں اور اوباش پنے کی حرکتوں میں گزر جاتا ہے. عمر ڈھلتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ اس کا حاصل تو کچھ نہ تھا، البتہ اس ظاہری شان و شوکت اور دکھاوے میں زندگی کا ایک بڑا حصہ ضرور گنوا دیا. اپنے وقت کا اور اپنی مصروفیات کے اخلاقی اقدار پر جائزہ لیتے رہنا انتہائی ضروری ہے. یہ کام آپ کے سوا اور کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. آپ کو خود اس بات کا سخت سے سخت محاسبہ کرنا ہوگا کہ آپ کے دن بھر کی مصروفیات کیا ہیں، وہ آپ کو آپ کے مقصد سے قریب کر رہی ہیں یا دور کرنے کا باعث بن رہی ہیں. آیا آپ کی شخصیت ارتقاء کے مراحل طے کر رہی ہے یا تنزلی کا شکار ہے. ایک اہم بات یہ ہے کہ جب ہماری گھر والوں سے، آفس والوں سے یا ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے کچھ تلخیاں چل رہی ہوتی ہیں جنہیں ہم نہ ان کے سامنے بتا سکتے ہیں اور نہ بھلانے کی کوشش کرتے ہیں، جنہیں ہم اپنے دل میں پالے رہتے ہیں اور دن بھر ہمارے ذہن و دماغ میں ایک بوجھ سا رہتا ہے، سر بھاری بھاری سا محسوس ہوتا ہے اور ہمارے وقت اور انرجی کا ایک بڑا حصہ جانے انجانے اس میں برباد ہوتا ہے. ایک مثال سے سمجھیے کہ جب ہم موبائل یا لیپ ٹاپ میں کئی ایپ ایک ساتھ چلاتے ہیں تو سسٹم سلو ہونے لگتا ہے اور نتیجتاً ہم کو وہ تمام ایپس بند کر کے اپنے کام پر ہی فوکس کرنا ہوتا ہے. یہی ہماری زندگی بھی ہے. جب ہم بہت سارے غیر ضروری مسائل میں الجھے رہتے ہیں تو ہمارا وقت بھی برباد ہوتا ہے اور انرجی بھی ضائع جاتی ہے. اسلام کا نظریہ اخلاق یہ سمجھاتا ہے کہ ہر وہ بات، ہر وہ کام جو دل میں کھٹکے وہ برائی ہے، اس سے بچنا اور پہلی فرصت میں اسے دامن جھاڑنا ضروری ہے. برائی کی ایک خاص صفت ہے کہ وہ دل میں کھٹکتی ضرور ہے اور یہ کھٹک آپ کے وقت کا ایک بڑا حصہ غارت کرنے کے لیے کافی ہے. دنیاوی زندگی میں شخصیت کو پروان چڑھانے اور شخصیت کی تعمیر و تزیین میں اخلاقیات کا کتنا بڑا رول ہے، اس پر ہم نے ابھی نظر ڈالی. ہم نے دیکھا کہ کس طرح اسلام کے دیے گئے اخلاقی اصولوں کی پیروی کر کے کامیاب ترین زندگی گزاری جا سکتی ہے. لیکن یہ نقطہ بہرحال ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی ایک اکائی ہے جس کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہمارے سامنے ہے اور باقی ہماری نظروں سے اوجھل ہے. آخرت کی زندگی پر بھی ہمیں اتنا ہی یقین ہونا چاہیے جتنا کہ اس زندگی پر. شخصیت کے ارتقاء کے لیے فکر مند لوگوں کے سامنے یہ ایک اہم سوال ہے کہ وہ زندگی جس میں ہم اس دنیا میں تو خوش و خرم رہ لیں لیکن آخرت کے لیے کوئی تیاری نہ کر سکیں، وہ کتنی کامیاب زندگی ہوگی. شخصیت کے ارتقاء اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی فلاح کا بھی ضامن ہونا چاہیے. بالفاظ دیگر شخصیت کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ ہمیں نفس کے تزکیے کی بھی فکر کرنی ہوگی. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. نجات پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، ہلاک و برباد ہو گیا وہ جس نے ضمیر کو دبائے رکھا. شخصیت کے ارتقاء پر لکھی گئی ضخیم سے ضخیم کتاب کا خلاصہ قرآن مجید کی اس ایک فرمان میں موجود ہے. قابل غور بات یہ ہے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یا شخصیت کے ارتقاء کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا محرک ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے نکھارنے کے لیے محنتیں کرے. اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے اور وہ ہے کامیابی کی تلاش، سکسیس کی تلاش. مفکرین اور فلسفی حضرات آج تک کامیابی کا مفہوم متعین نہیں کر سکے، نہ ہی کامیابی اور ناکامی کی حقیقت کو ہی جان سکے. ہر کچھ دنوں پر ایک فلسفی اٹھتا ہے، کامیابی کے ایک الگ توجیہ کرتا ہے، آنے والا پچھلے والے کے خیالات کی تردید کرتا ہے اور ایک الگ نظریہ دے کر چلا جاتا ہے. یہ زمانے سے چلا آ رہا ہے اور آج بھی جاری ہے، جبکہ کامیابی اور ناکامی کے تعلق سے قرآن کا یہ نظریہ کتنا واضح ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، قیامت کے دن تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ دے دیا جائے گا. بس جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور اس دنیاوی زندگی تو بس ایک دھوکے کا سامان ہے. شخصیت کے ارتقاء کی معراج یہ ہے کہ جنت میں داخلہ مل جائے، اور اس کا ذریعہ یہ ہے کہ اسلامی اخلاقیات کو دانتوں میں جکڑ لیا جائے. آخر میں پھر وہی سوال اٹھتا ہے کہ اخلاقی اور غیر اخلاقی رویے کو جانچنے کا پیمانہ کیا ہے.
اسلام کے فلسفہ اخلاقیات کے مطابق اخلاقی اور غیر اخلاقی کاموں اور باتوں کو جانچنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ کہ جو بھی دل میں کھٹکے، جسے لوگوں سے چھپانے کا خیال آئے، وہ گناہ ہے، اور جس پر قلبی اطمینان حاصل ہو، ضمیر رضامند ہو، وہ بھلائی ہے۔ لیکن خیال رہے کہ اس کے لیے دل کا زندہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ زنگ آلود دل بھلائی اور برائی میں فرق نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔